عزیز طلبہ و طالبات، میں آج آپ کو مضمون اردو کے موضوع شام کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ اور شام کیا ہے، کس طرح آ جاتا ہے، اور شام جب آ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ دن بھر سورج کی روشنی سے پورا دنیا روشن ہو جاتا ہے، اور پورا دنیا اپنے کام میں مہو ہوتا ہے۔ جانور اپنے پیٹ پوجا کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ مزدور اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح جیسا کہ مویشی بھی اپنے پیٹ پوجا کے لیے گھاس چرتے ہیں، اور ہر طرح ہر ایک جو دنیا میں ہے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب شام کے وقت اندھیری چھائی جانے لگتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہاں مصنف نے ہمیں دیا ہوا ہے، سورج ڈوبا ہوا اندھیرا، چڑیا لینے لگے بسیرا۔ جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو ہر لحاظ سے ہر طرح اندھیری چھائی جاتی ہے، یعنی جو ہی اندھیری چھائی جانے لگتی ہے تو ہر قسم کے انسانات، تو ہر قسم کے حیوانات، تو چڑیاں وغیرہ یہ اپنے گھونسلوں میں آنے لگتے ہیں، گھروں میں آنے لگتے ہیں، اور ہر طرح اندھیری چھائی جاتی ہے۔ جیسا دن کا غائب ہوا اجالا، اور جو یہ دن کی روشنی ہے جس میں ہر ایک اپنے کام میں مہو ہوتا ہے، اور اپنے پیٹ پوجا کے لیے گھروں سے، گھونسلوں سے، گاؤ خانوں سے یہ حیوانات نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اب یہ واپس آنے لگتے ہیں، اور دنیا پر اندھیری چھائی جانے لگتی ہے۔ تاریخ نے پردہ ڈالا، اس طرح یہ اندھیری جو ہوتی ہے اس کا پردہ دنیا پر چھائی جاتی ہے، اور ہر طرح اس کا پردہ چھائی جاتی ہے۔ اور جب یہ چڑیاں، حیوانات، انسانات گھروں میں واپس آتے ہیں تو انسان کا کیا کرنا ہوتا ہے، انسان جب گھروں میں ہوتے ہیں تو جلنے لگے دیے گھر میں، ہر ایک گھر میں چراغ جلنے لگتے ہیں، کیونکہ گھر اس چراغ سے روشن ہو جاتے ہیں، کیونکہ گھر اس چراغ سے روشناس ہو کر وہ اپنے گھر میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں اپنے کھانے کے لیے، شام کے وقت کے کھانے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ گھروں میں دیا جلنے لگتے ہیں، بلکہ گرجا، مسجد اور مندروں میں بھی، یعنی انگریزوں کے عبادت گاہوں میں بھی، مسلمانوں کے عبادت گاہوں میں بھی، اور پنڈتوں کے عبادت گاہوں میں بھی، ہندو کے عبادت گاہوں میں بھی یہ دیا جو ہے، یہ چراغ جو ہے جلنے لگتے ہیں۔ اس طرح جیسا کہ ہمیں دن کی روشنی یاد آ جاتی ہے، اور دن کی روشنی کے بدلے ہم اس اندھیری میں چراغ جلاتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اور کیا ہو جاتا ہے، چرخیں بری پر چمکے تارے، اونچے آسمان پر اس اندھیری میں تارے چمکنے لگتے ہیں،
اور تارے بھی اس اندھیری میں ہمیں یہ کام دیتے ہیں کہ ان کی روشنی سے ہم ایک گھر سے دوسرے گھر تک جا سکتے ہیں۔ بے روغن ہے روشن تارے، یعنی تیل کے بغیر جلنے والے جو تارے ہیں، روشن کرنے والے جو تارے ہیں، یہ پورے کائنات کو روشن کرتے ہیں۔ اور کیا ہو جاتا ہے؟ ینگل سیلے گر آئے گوالے، یعنی شام کا وقت جب ہونے لگتا ہے، یعنی اندھیری جب چھائی جانی لگتی ہے، تو جنگلوں سے یہ مویشی پالنے والے لوگ مویشی کو اپنے ساتھ لے آ کر اپنے گھر کی طرف لے آتے ہیں۔ ریوڑ اپنا اپنا سنبھالیں، اور اپنے مویشیوں کا جو گلہ ہوتا ہے، یعنی جو اپنے مویشیوں کا ٹولیاں جو ہوتی ہے، وہ اپنے گھروں میں ان کو سنبھالنے لگتے ہیں۔ اور جا پوچھے مزدور گھروں میں، مزدور بھی دن میں خون پسینہ کر کے، دن میں مزدوری کر کے، وہ شام کے وقت گھر میں پہنچ جاتے ہیں، خوش ہے بیوی بچوں میں، اور خوشی سے وہ اپنے بیوی اور بچوں کے پاس بیٹھتے، اور اپنے بچوں کے پاس بیٹھتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دن میں کب آرام کیا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، وہ دن میں کب آرام کرتے ہیں، وہ ایسا ہی کرتا ہے کہ دن میں وہ کام میں محو ہوتا ہے، خون اور پسینے کو ایک کر کے وہ اپنے پیٹ پوجا کے لیے اور اپنے بچوں کے پیٹ پوجا کے لیے کام کرتا ہے۔ اور اس طرح جب اندھیری چھائی جاتی ہے، بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے نیند میں غافل ہو جاتے ہیں، اور انہی بچوں کو سلانے کے لیے اور انہی بچوں کو سونے کے لیے ماں باپ لوری سناتے ہیں، لوری سنا کر، گیت سنا کر ان کو سلاتے ہیں، ان کو نیند آتی ہے، اور یہ ماں باپ خوش ہو کر خود نیند کرتے ہیں۔ اس طرح میں نے بچوں آپ کو آج شام کے بارے میں پڑھایا، تو انشاءاللہ الرحمن دوسرے موقع پر میں آپ کو دوسرا موضوع اردو کو پڑھاؤں گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ نے اس کو خوب طرح سمجھا ہے۔ باقی